وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 100، درس نمبر 516. آج کا موضوع، کیا یقیناً ہم آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام خدا کا پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مخفی کرتے ہو خدا کو سب معلوم ہے. سامنے کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 100. قل لا يستوي الخبيث والطيب. آپ کہہ دیجئے کہ برابر نہیں ہے ناپاک اور پاک. ولو اعجبک کثرت الخبیث. خواہ تمہیں اچھی لگے کثرت ناپاکی کی، ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی ہی کیوں نہ لگے، لیکن وہ برابر نہیں ہے. فاتقوا اللہ. اللہ کا تقوی اختیار کرو. یا اولی الالباب، اے عقل والو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ اکبر. سامعین کرام، فلاح کا تذکرہ اس آیت میں تھوڑا سا آپ غور کیجئے گا. یعنی فلاح کی وجوہات بیان ہو رہی ہیں اور ناکامی کی بھی اس میں وجوہات بیان ہو رہی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ ایک منفرد انداز سے ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، حرام اور حلال برابر نہیں ہو سکتے، سچ اور جھوٹ برابر نہیں ہو سکتے، جائز اور ناجائز یہ برابر نہیں ہو سکتے. اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے سامعین کرام کہ آج ہم جس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں تو ہم نے ہماری ذہنیت جو ہے وہ الٹی ہو چکی ہے. ناپاک اور پاک، اس میں ہم نے ناپاک کا انتخاب کر لیا ہے. سچ اور جھوٹ، اس میں ہم نے جھوٹ کا انتخاب کر لیا ہے. حلال حرام، اس میں ہم نے حرام کا انتخاب کر لیا ہے. یہ باتیں دیکھیں آج اس معاشرے میں ایسا ہی ہو رہا ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص دلائل کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ حرام، ناجائز، جھوٹ اور ناپاک ذرائع پر اور ناپاک چیزوں پر ہم خوش ہیں. مثال میں تھوڑی سی دے دیتا ہوں آپ کو. جو سود ہے، جو سود کی لعنت ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری قومی سطح پہ ایک سود کا ایک کاروبار ہو رہا ہے. تمام بینک حکومتی سرپرستی میں سود کا لین دین کر رہے ہیں، اور اس پر ہم لوگ خوش بھی ہیں. اور دیکھیں ہماری تو حالت آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی بری حالت ہے، اور آج یہ قوم
برائے نام مسلمان تو ہے لیکن حقیقت میں اس کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ نہیں ہے۔ کوئی لاٹری نکل آئے نا، لاٹری، تو یعنی وہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو پتہ نہ ہو، مشرف کے دور میں، مشرف کے ڈکٹیٹرشپ کے دور میں سیور کھیل کی وہ تھا ایک لاٹری کھیلوں کے لیے، انہوں نے لاٹری 20 روپے کا ٹکٹ تھا، بینکوں پہ قطاریں لگی ہوئی تھی، قطاریں، 20 روپے کا ٹکٹ تھا، بینک دے رہے تھے اور بس ایک ہجوم تھا اور بس وہ لاٹری تھی، 20 روپے دے دو اور 1 کروڑ میں شاید تمہارا انعام نکل آئے، 2 لاکھ روپے کا یا جو بھی اس کی ویلیو تھی، مجھے نہیں معلوم لیکن تھا ایسا، آپ دیکھ لیں اپنی تاریخ کو۔ لیکن آج بھی اگر ایک لاٹری، یہ لاٹری نکلتی ہے نا، چیزوں پہ لاٹری ہوتی ہے، تو عام عوام میں بھی یہ سلسلہ ہے، لاٹری پہ کوئی موٹر نہیں بک رہی آپ کی تو اس پہ 50 روپے کا ٹکٹ لگا لیں موٹر کو، اب وہ جیسے بھی ہے، لوگ تو 50 روپے میں کہتے ہیں مجھے موٹر مل جائے گی، تو آپ کو اس قیمت سے ڈبل مل جائیں گے۔ میں آپ کو مشورہ نہیں دے رہا لیکن ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہم نے اصل میں ناپاک دنیا کا انتخاب کر لیا ہے، لعنتی دنیا کو ہم نے اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے۔ یہ لعنتی اور ناپاک یہ تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ملعون ہے، ہم نے ملعون دنیا کا انتخاب کر لیا ہے اور اب ہم خود بھی ملعون ہو گئے ہیں۔ یہ بھی آپ کو میں کہتا ہوں کہ ہم اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ آج کا مسلمان من حیث القوم، تمام مسلمان کتنے ہیں؟ 150 کروڑ مسلمان ہیں، یہ لعنتی ہیں، اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں، ان کی اکثریت ظاہر کی طرف رخ ہے۔ آپ کوئی ایک ملک مجھے نہیں بتا سکتے جہاں اللہ کی حکومت و انسانوں کی حکومت ہے، جائز ناجائز وہ ان کی مرضی ہے، اس میں کوئی خاص تفصیل کی تو ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ایک ملک بتا دے نام جس میں اللہ کے بندوں کی حکومت ہو، نہیں، یہ سارے نفس کے بندے ہیں، یہ شیطان کے بندے ہیں۔ اور ہم نے دیکھیں یعنی افراد کے طور پہ بھی ناپاک کو دیکھیں، ناپاک کیا چیز ہے؟ اللہ کا حکم پاک ہے، اللہ کے احکامات، اللہ کی شریعت پاک ہے اور یہ طاہر بھی ہے اور پاک کرنے والی بھی ہے، اور اگر آپ اس کو قبول کر لیں گے تو آپ بھی پاک ہو جائیں گے۔ انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے کے لیے شرط رکھی ہے کہ آپ اپنا تزکیہ کروا لو یا کر لو۔ قد افلح من تزکا، جو پاک ہو گیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ کے جو بندے ہیں، جو اللہ کے چاہنے والے ہیں، وہ اللہ کے راستے پر رواں دواں ہیں، اللہ ان کی منزل ہے، رسول کا طریقہ جو ہے ان کا طریقہ ہے، اور دنیا اب ان کے لیے پاک ہے، اس میں کوئی ناپاک چیز ان کے لیے نہیں، آپس کی بات ہے۔ لیکن جن لوگوں نے دنیا کو پسند کر لیا ہے، اب یہ دنیا حرام ہے، ناپاک ہے، یہ حرام ہے سب کچھ جو وہ کر رہے ہیں، تو جو ظاہری عبادات جو ہیں یہ ضائع ہونے والی ہیں۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو نیک اعمال ہیں وہ سب ضائع ہونے والے ہیں، یہ بات نوٹ کر لے۔ اور یہ صرف اس وجہ سے کہ لوگوں نے دنیا کو ترجیح دے دی، دنیا سے محبت کی آخرت کے بالمقابل، اور جس نے بھی دنیا کو محبوب سمجھ لیا مقابلہ آخرت کے، یہ شخص اللہ کی کتاب کے مطابق کافر لکھا جائے گا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْهُمْ، جو دنیا والوں سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ یہ باتیں مختلف طرق سے
طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، میں ایک اور آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو میرے احکامات سے غافل ہیں، یعنی میرے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، او کما قال، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو دیکھیں، ہم نے تو ایسے ہی کیا ہے۔ پھر قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اے حبیب، آپ اس شخص کا کہنا نہ مانیے جس کا دل میری یاد سے غافل ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اب یہ زندگی من چاہی گزار رہا ہے، اور اس کا ہر کام افراط و تفریط پر مشتمل ہے۔ اب دیکھیں، تھوڑا سا اس آیت پہ غور کریں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جس شخص کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، قرآن کی اس آیت کی روح سے وہ اپنی مرضی زندگی گزارے گا۔ آج عام طور پہ ہم تمام لوگ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ گھر میں بیٹھی بھی خاتون خانہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وہ نہ اس کا خاوند۔ یہ تو آپ پہ خوب اچھی طرح واضح ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی اپنی ایک مرضی ہے، مرضی کے مطابق زندگی گزارنے، اللہ کی غلامی، اللہ کی مرضی اختیار کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ دیکھیں، بہت اگر آپ سمجھیں تو پھر آپ سمجھ جائیں گے، جب آپ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تو پھر بات مشکل ہو جاتی ہے، پھر آپ نہیں سمجھ سکتے، پھر چھوڑ دیں، اپنے مصروفیات میں رہیں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ پھر ایک فضول سی پریکٹس ہے جو ہم کر رہے ہیں نا۔ تو جو آیت میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ ذرا زور دے رہا ہوں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ اس شخص کی بات نہ مانیے جس کا دل میری یاد سے غافل ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اب یہ اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزار رہے۔ اچھا، اس آیت سے ایک نتیجہ مرتب ہوتا ہے، ہر وہ شخص جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے اس کا دل اللہ کی یاد سے لازماً غافل ہے۔ ہم تو دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات نماز، روزہ اور تسبیحات اور یہ اور عبادات، ظاہری جو عبادات جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں انسان مصروف ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے، یہی دین ہے، جو ہم یہ چند افعال کر رہے ہیں یہی دین ہے۔ لیکن یہ تو دین نہیں ہے نا۔ دین تو اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیں آپ، اور زندگی اللہ کی مرضی سے، تمام زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، یہ دین اسلام ہے حقیقت میں۔ لیکن اگر آپ منچاہی زندگی گزار رہے ہیں تو لازمی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل یاد الہی سے حقیقت میں غافل ہے۔ ٹھیک ہے، در زبان اللہ اللہ، در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کہ دارد اثر، وہ فارسی میں شعر کہا ہے نا کہ زبان سے تو تم اللہ اللہ میں مصروف ہو، اور تسبیحات اور یہ وہ، اور دنیا میں تمہارے یعنی زندگی میں تمہارے خیالات جو ہیں دل میں دنیاوی خیالات بھرے میں، گاؤ خر، یہ تسبیح کیسے اثر کرے گی؟ این چنی تسبیح کہ دارد اثر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ برابر نہیں ہے ناپاک اور پاک، اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت اچھی لگتی ہے،
اب یہ دیکھیں، یہ جو ہمارا ویسے میں سمجھانے کے لیے بات کروں، ہمارا جو یہ تمام ادارے ہیں، سرکاری نوکر ہیں، ان کو جو قلیل حلال تنخواہ ہے وہ اچھی نہیں لگتی، لیکن ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اوپر کی آمدنی سے فائدہ اٹھاؤں. اور یہ آپ کو میں بات کہتا رہتا ہوں، ہر ادارے میں کوئی ادارہ جو ہے وہ رشوت اور کرپشن سے پاک نہیں ہے. یہ میں برملا کہہ رہا ہوں، اعلانیہ طور پہ کہہ رہا ہوں. اور میں ہر یعنی جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں نا، ان کا بھی میں حال جانتا ہوں، اندر کا حال. اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں ہر ادارے میں رشوت ستانی ہے، کرپشن ہے، حرام خوری ہے. اب یہ زیادہ مال ہمیں اچھا لگتا ہے، حرام ہے وہ، لیکن وہ ہمیں اچھا لگتا ہے. اور تھوڑا مال قلیل جو ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. لیکن دین کی تعلیم یہ ہے کہ تم پاک تھوڑا ہو تو تم تھوڑے کو لے لو اور ناپاک کو چھوڑ دو. آج یہ حرام اور کرپشن یہ تو عام، یہ تو کہانیاں عام ہیں، سارا ملک اس میں مبتلا ہے. سامنے کا وہ باغبان جو ہے نا، باغبان جو پیٹیاں بھرتے ہیں میووں سے، وہ نیچے کمزور مال نیچے ڈالتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ مال اوپر، پھر وہ خاص ان کا طریقہ ہوتا ہے. پیٹی الوچوں کی ہو، آڑوں کی ہو، آم کی ہو، عام طور پہ تو یہ ایسا ہوتا ہے. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ آم رہی اچھے گئے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو نیچے ڈالنے کے لیے خراب آم نہیں ملیں گے، تو وہ ساری وہ چانس پہ ہوتا ہے. یہ سارا معاشرہ ایسا ہے. ہم سب لوگ بے دین ہیں، دیندار نہیں ہیں. ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، ایمان کی کوئی رمق نہیں ہے، ایمان کا کوئی ذرہ نہیں ہے. یہ میں زور دے کے آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید کچھ رمق پیدا ہو جائے اور ایمان کو ہم قبول کر لیں اور اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہو جائیں اور اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے. تو اللہ کی تقسیم تو یہ ضروری تو نہیں کہ وہ تھوڑی ہو. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہے بنا کسی حساب کے. تو بہرحال ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ تمہیں کثرت کی تعداد جو یعنی خبیث کی کثرت جو ہے تمہیں اچھی لگے. آج تو اچھی لگتی ہے ہمیں سامنے کرام، لیکن اصل چیز تقویٰ ہے. فاتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ. اور ایک بات میں آپ کو کہہ دوں وضاحت کے ساتھ، تقویٰ جو کہ تمام نیکیوں کی بنیاد ہے اور جڑ ہے، یہ آپ میں پیدا نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنے آپ کو نہ پہچان لیں، اپنے اللہ کو نہ پہچان لیں، اپنے مقصود حیات کو نہ پہچان لیں اور اس کے تک پہنچنے کے طریقے کو جان نہ لیں. آپ میں تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا. یہ ایسے ہی آپ کا خیال ہوگا کہ تقویٰ، میں تو بڑا متقی ہوں، اگرچہ میں اپنے آپ کو نہیں جانتا، میں تو بڑا متقی ہوں، اگرچہ میں اپنے مقصود حیات کو نہیں جانتا، اگرچہ میں رب کو نہیں جانتا، رب کی معرفت نہیں ہے، میں تو بڑا متقی ہوں. تو یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے، لیکن عملی طور پہ دیکھیں تقویٰ بغیر معرفت نفس اور معرفت رب اور معرفت مقصد کی پہچان کے بغیر آپ میں تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا. اس طرح ایک راستے پر آپ نے چلنا ہی نہیں ہے تو اس کی آپ کیا خیال رکھیں گے؟ تقویٰ کا مطالبہ اللہ والوں سے ہے. یا اولی الالباب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. تو بات یہ ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ ایسی چیز ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اصل میں تقویٰ ہی، متقی لوگ ہی جنت میں جائیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں. اعدت للمتقین.
جنت متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے۔ آپ کا جو بھی خیال ہے وہ تو آپ کا خیال ہے۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ میں تو تقوی نہیں اختیار کر سکتا لیکن پھر بھی جاؤں گا جنت میں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کر دیں گے۔ میں تو تقوی کی زندگی نہیں گزار سکتا پھر بھی جاؤں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے، تو وہ مجھے کیوں عذاب دے گا خواہ۔ یہ آپ کی خواہشات اور توقعات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے لیس بامانیکم امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، تمہاری اور اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق اے مسلمانوں میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ جس نے بھی کوئی برا کام کیا اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ اور تو دیکھیں یہ ہم زندگی تقریباً ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، تو بہرحال اچھا اس میں تفلحون کا تذکرہ ہے، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب کامیابی کیسی، دنیا میں کہ آخرت میں؟ مجھے آپ بتائیں چلیں۔ مضامین تو آپ سن رہے ہیں، کیسی کامیابی یہاں مراد ہے بتائیے؟ دنیا کی، دنیا بہت ملے گی، پیسے بہت ملیں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے دنیا میں، یہ بات نہیں ہے۔ دنیا کی کامیابی کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی نظر میں جو دنیا ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہمارے رسول کی نظر میں دنیا کی ظاہر کی کیا حیثیت تھی؟ آپ کو پتہ ہے جیسی زندگی ان کو پسند تھی وہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو تو ویسی زندگی پسند نہیں ہے، آپ اس کی خواہش نہیں کرتے۔ آپ تو ایک بڑی اچھی یعنی مالدار والی زندگی، پیسے بہت ہوں اور عیش ہو، کھانا ہو، پینا ہو، یہ ہو وہ ہو، تو یہ فلاح نہیں ہے۔ فلاح اصل میں جو ہے کامیابی اصل میں اخروی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اس دن یوم یجمعکم لیوم الجمع لا ریب فیہ، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے والے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس دن کوئی اگر آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب فلاح جو ہے اصل میں ہم لوگ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، مجھے ذرا کہنے دیں، ہم لوگ دنیا کی فلاح کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے نظر میں دنیا کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ ہم ڈرتے ہیں دنیا کی ناکامی سے، ہم امید رکھتے ہیں، توقع کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں دنیا میں کامیابی کے لیے۔ آپ دیکھ لیں اگر ایسی بات نہ ہو، آپ کی اپنی ذہنی کیفیت کو دیکھ لینا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی جناب صرف آخرت کی کامیابی ہے، اور انسان اخروی فلاح کے لیے اور اس کی جد و جہد کرنے کے لیے دنیا میں بھجوایا گیا ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اگر ہم اب یہ فلاح کیسے ہوگی کہ اگر ہم آخرت کی کامیابی کو اپنی منزل بنا لیں اور دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں۔ فاتقوا اللہ، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں اب یہ اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ ہم اخروی فلاح کے لیے کام کر ہی نہیں سکتے، آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کر ہی نہیں سکتے جب تک اخروی کامیابی ہماری منزل نہ ہو اور ہم چاہتے نہ ہوں اور اس کی ہمیں امید نہ ہو، تو پھر آخرت کی کامیابی کے لیے ہم پھر کوشش نہیں کریں گے۔ آلٹرنیٹ پھر ہمارا رخ جو ہو جائے گا وہ ظاہر کی طرف ہو جائے گا، دنیا کی طرف ہو جائے گا،
اور ہماری کوششیں دنیا ہی کے لیے محدود رہیں گی۔ آج ہم سب کی کوششیں دنیا کے لیے ہیں، ظاہر کے لیے ہیں، ظاہری فلاح و بہبود کے لیے۔ آپ کی حکومت جو بھی آتی ہے وہ آپ کے ظاہر کی فلاح کے نعرے لے کے آتی ہے۔ میں پاکستان کی بات کروں، انتخابات جب ہوتے ہیں ہر پارٹی منشور بناتی ہے، اس میں اخروی کامیابی کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ وہ تو ہماری منزل ہی نہیں ہے۔ اب وہ تو اپنا منشور بنائیں گے آپ کی خواہشات کو مد نظر رکھے۔ آج ہمارا جو وزیر اعظم ہے اس نے آنے سے پہلے تقریباً ابھی 2020 سے 2018 میں الیکشن سے پہلے انہوں نے 100 دن کا پلان دیا تھا، پھر 1 سال کا دیا، اب 2 سال ہونے والے اگست میں۔ 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا، پھر 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس تو نوکریاں نہیں ہیں۔ یہ تو ہم نے کہا تھا کہ کاروباری اسباب بنائیں گے، لوگ کارخانے لگائیں گے، اس میں آپ کو نوکریاں ملے گی۔ گھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یعنی لوگ بنا رہے ہیں، آپ اس میں اپنے لیے گھر خرید لیں، ہم ان کو ذرا فیسلٹیز دے رہے ہیں تاکہ وہ آپ کے لیے۔ تو یہ سارے وعدے ہیں۔ تو وعدے انہوں نے کیے تھے، تبدیلی کے وعدے کیے تھے، اور اس پہ ہی انہوں نے ووٹ لیا اپنے لیڈر کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے۔ آخری امید، ایک کافرانہ نعرہ تھا، آخری امید۔ ہماری آخری امید تو اللہ ہے، پہلی اور آخری امید تو ہماری اللہ سے ہے۔ اب نہیں تو کب، آج نہیں تو یہ کہتے ہیں نا وہ آخری امید، کافرانہ نعرہ ہے۔ امید تو اللہ سے کی جاتی ہے، اللہ فائدہ دینے والا ہے، اللہ نقصان دینے والا ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہوگا انشاءاللہ۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فلاح جو ہے، لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے خاوندان عقل، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو بات یہ ہے کہ آخرت کی فلاح ہمارے مد نظر نہیں ہے، یہ بات کھلے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، آپ ذرا اس پہ سوچیں، اور اگر ایسا ہی ہے تو یہ بڑی ہی پریشان کن بات ہے، بہت ہی پریشان، کیونکہ عنقریب آپ ایسے حالات سے دوچار ہو جائیں گے جہاں سے واپسی اور چھوٹنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ قرآن کے الفاظ کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ آپ پھر بھاگ نہیں سکیں گے وہاں سے۔ یہاں تو جیل میں آپ کو ڈال دیں، جیل توڑ کے آپ بھاگ بھی سکتے ہیں، اور بھاگتے ہیں لوگ، گرفتار ہو جائے، ہتھ کڑی سپاہی کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ہے، وہ چھڑا کے آپ بھاگ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہاں بھی آپ نہیں بھاگ سکتے۔ وہاں پھر جو بھی حالات ہوں گے آپ اس میں گرفتار ہوں گے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ ترجمہ سنا دیں۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب، آپ کہہ دیجئے ان سے، ان کو بتا دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی لگے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے خاوندان عقل، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں خوش ہی لگے، تو عقل والو خدا سے ڈرتے رہو تاکہ رستگاری حاصل کرو۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔